حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشریت کا لباس اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ انہیں بشر کہیں، بشریت کا لباس اس لیے اور حضور نے ہو رہا کہ آپ کی عظمت بلند ہو جائے، آپ بلند، جتنے بشر ہیں ان کا مقام بلند کرنے کے لیے حضور بھی بشر بن کر آئے، مگر بشر نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ سنو، ان کو اپنے جیسا بشر سمجھ لیا، وہ تم جیسے بنے اس لیے کہ تمہارا مرتبہ بلند ہو۔ محمد نے تمہارا لباس بے وطن کیا تاکہ بشریت کے لباس کا مقام بلند ہو، بشریت کا مقام بلند ہو، لہٰذا انہوں نے بشریت کا انگرکھا بے وطن کیا، بشریت کا لباس اوڑھا تاکہ بشریت کا منظر بڑھ جائے، مقام بڑھ جائے۔ لیکن بشر نے کیا کیا؟ نالائق بشر نے کہا کہ وہ بھی بشر ہم بھی بشر۔ بندگان خدا، بشریت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اختیار کی کہ ہماری بشریت ان کی بشریت کو یاد دلائے، ہم اپنے کو دیکھیں تو حضور یاد آ جائے کہ میرے سرکار بھی بشر ہیں، اگرچہ کہ ان کی بشریت ہماری طرح کی بشریت نہیں، لیکن پھر بھی کچھ مشابہت ضرور ہے۔ تو ہماری بشریت ان کو یاد دلانے کے لیے ہے، نہ کہ ان کی برابری کرنے کے لیے۔ بندگان خدا، ہماری بشریت کا مقام بلند کرنے کے لیے وہ بشریت کا جامع اوڑھ کر آئے اس دنیا میں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، انتن بشر ذاتن بشر یاقوتۃ بین الحجر، یا رسول اللہ آپ ضرور بشر ہیں لیکن ایسے بشر ہیں کہ آپ کی طرح کوئی بھی بشر نہیں۔ انتن بشر لاکل بشر یاقوتۃ بین الحجر، آپ یاقوت ہیں، جس طرح یاقوت پتھروں میں ہے اسی طرح آپ تمام بشروں میں آپ۔ تو بندگان خدا، اس طرح یاقوت بھی پتھر ہے، دیگر بھی پتھر ہے، لیکن ہر پتھر اور یاقوت برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پتھر ہے جسے آپ کھوپڑے میں ڈالتے ہیں، اور ایک پتھر ہے یاقوت جسے بادشاہ اپنے تاج میں ڈالتا ہے۔ تو دونوں بشر ہیں لیکن پتھر پتھر میں فرق ہے۔ اسی طرح حضور بھی بشر، ہم بھی بشر ہیں، لیکن دونوں کی بشریت میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی۔ بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو کیا کیا لے کر آئے؟ قرآن لے کے آئے، حدیث لے کر آئے، رمضان لے کر آئے، شعبان لے کر آئے، رجب لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، تقویٰ لے کر آئے، توحید لے کر آئے، احسان لے کر آئے، صداقتیں لے کے آئے، سب کچھ لے کے آئے، اور جسے لے کے آنا تھا اسے ساتھ لے کر آئے۔ وہ کون ساتھ رہنے والا ہے؟ وہ معکم اینما کنتم والے آقا کو ساتھ لے کر آئے۔ اگر محمد تم نہ آتے تو یہ آیت ہمیں کہاں ملتی جس کی وجہ سے یہ اللہ والے ہماری دنیا کو بدل کر رکھ دیتے ہوئے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہو وہی تمہارا خدا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم کی آیت لے کر آنے والے داتا، خدا کا پتہ بتانے والے آقا، تم سے اچھا کون ہے، تم سے اعلیٰ کون ہے؟ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حضور کو ملایا، اور حضور کا مل جانا کیا کیا نہیں ملا حضور سے ملنے کو۔ اب کیا بتاؤں میں تیرے ملنے سے کیا ملا، اب کیا بتاؤں میں تیرے ملنے سے کیا ملا؟ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا۔ اب کیا منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ مجھے ملا جو تیرا نقش پا ملا۔ تو بندگان خدا، حضور ملے تو کبھی مل گیا، اور حضور ملے تو آج کی رات بھی ہمیں ملی۔ حضور اگر نہ ملتے تو آج کی رات کسی نبی کو نہیں ملی۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء کسی نبی کو شب برات نہیں ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شب برات مل گئی، شعبان کی 15ویں رات مل گئی۔ تو بندگان خدا، ایک کرم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے ان کی رحمت کے، کسی بہانے امت کو نجات مل جائے عذاب سے۔ شعبان کی 15ویں رات جب بات معلوم ہوئی، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی،
إنا أنزلناه في ليلة مباركة. یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، ایک مبارک رات میں. انا كنا منذرین، یقیناً ہم ڈرانے والے. قرآن مجید کو ایک رات میں اتارا. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ رات جو ہے آج بھی شعبان کی رات ہے. اس نے قرآن کو نازل فرمایا. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. ہمیں نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا. قرآن جس رات میں اترے وہ رات مبارک ہو. قرآن جس رات میں اترے وہ رات مبارک ہو. محمد جس رات میں ہم سے ملے وہ رات کتنی مبارک نہیں ہو. بندگان خدا قرآن جس رات میں ملے وہ رات تو بڑی عظیم. حق پر قربان جس رات سرکار ہمیں ملے. ہزاروں مہینے اس رات پر قربان رشتہ حضور کا دیدار ہمیں ہو جائے. ہزاروں سال اس لمحے پر قربان اس لمحے میں محمد ہوں اور ہم بندگان خدا ان بزرگوں سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اے خدا کے دیکھنے والوں ہمیں بھی وہ آنکھ دے دو جو تمہیں نصیب ہوئی ہے. اے خدا سے ملنے والوں ہمیں بھی وہ راستہ چلا دو جس پہ تم چل چکے ہو. خدا نے ہمیں تمہارے قدموں پہ گرایا ہے تو ہماری دونوں جہاں میں بھاگ رکھ لو کہ تم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ راستہ ہمیں بھی بھاگ گیا ہے. ہمیں بھی انہی راہوں پہ لے چلو جن پر چلنے کو تم نے عقل مندی سمجھا ہے. اب ان راہوں پہ نہ چلاؤ جن راہوں پہ چلنا تم حماقت سمجھتے ہو. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس شب ہمیں ملے وہ کتنی مبارک شب نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اسے اتارا، قرآن کو اتارا مبارک ایک مبارک رات میں. انا كنا منذرین، یقیناً ہم ہی ڈرانے والے ہیں. قرآن کے ذریعے سے ڈرانا ہمارا ہی کام ہے، ڈر سنانا ہمارا ہی کام ہے. تو بندگان خدا قرآن جس رات میں اترا وہ رات مبارک ہے. اور قرآن اتر جاتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو بتائیے قرآن کو کوئی کیا سمجھتا تھا. حق تبارک و تعالیٰ نے خاموش قرآن کے ساتھ ایک بولنے والے قرآن کو بھی بھیجا. ساکت قرآن کے ساتھ ناطق قرآن کو بھی بھیجا. پہلے بولنے والے قرآن کو بھیجا پھر خاموش قرآن کو بھیجا. پہلے بولنے والا قرآن پیدا ہوا عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کے گھر میں. پھر اس کے بعد اس بولتے قرآن نے 40 سال تک زمین کو ہموار کیا. کار نبوت کے لیے ماحول کو سازگار بنایا. 40 سال تک اس بولتے قرآن نے خاموش قرآن کا کام کیا. خاموش رہا خود لیکن اپنے کردار سے منواتا رہا کہ دیکھو کردار اسی کو کہتے ہیں، دیکھو عظیم انسان مجھے کو کہتے ہیں، مجھے مانو میرے کردار کو تسلیم کرو. محمد کی زبان خاموش تھی لیکن کردار تبلیغ کرتا رہا 40 سال. حضور کی سیرت تبلیغ کرتی رہی 40 سال. حضور کی زندگی کا ہر لمحہ تبلیغ کرتا رہا. مبلغ تھا انسانیت کا، مبلغ تھا صداقت کا، مبلغ تھا توحید کا، مبلغ تھا حق پرستی کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ حضور کا قرآن. اور میں بولتا ہوا قرآن. علی کہہ سکتے ہیں کہ میں بولتا ہوا قرآن ہوں، میں کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتا ہوا قرآن نہیں کہہ سکتا. بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی منسوب ہوا ہر صحابی بول
है, सिर्फ हजरत अली ही की तकलीफ नहीं, हर सहाबी ये मेरा ईमान है कि बोलता हुआ कुरान। तवंदगान खुदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर न आते तो कुरान तेरी अजमतों से हम मालामाल नहीं होते। तवंदगान खुदा आप तबारक व तआला ने कुरान का मकाम बताया मोहम्मद का मकाम बताने के लिए। देखो किताब का मकाम इतना बुलंद है तो किताब के लाने वाले का मकाम इतना बुलंद नहीं। तवंदगान खुदा अर्ज कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुसहफ पाक को लाने वाले हैं। ये मुसहफ जिस रात में हमें मिला है, अल्लाह फरमा रहा है कि वो रात अजीब, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। बंदगान खुदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रात हमें दिखाएं जब ले जाए वही मुबारक रात है। जब कुरान उतर जाए वो शब बरात है, और जब मोहम्मद मिल जाए वो लम्हा शब बरात है, वो दिन शब बरात। कुरान जब मिलता है तो बंदगान खुदा क्या होता है, अजाब से नजात मिल जाती है। कुरान मिलता है तो अजाब से नजात मिल गई। शब बरात में कुरान मिला, कुरान उतरा, क्या हुआ, अजाब से नजात। बंदगान खुदा मोहम्मद अगर मिल गए तो सबसे बड़ा अजाब जो है मैं क्या बयान करूँ, वो मैं का जो अजाब है उस अजाब से नजात मिल जाए। मेरी मैं नहीं, ये मोहम्मद अरबी की मैं है, अना आरबी का मकाम है। तो बंदगान खुदा उस मैं से नजात मिल जाती है। ये बहने खुद ही दूर हो जाता है, बहने दूरी किंदारे दूरी दूर हो जाता है। यही सबसे बड़ा अजाब है कि जब ये होगा तो फिर माजी का गम भी होगा, मुस्तकबिल का खौफ भी होगा, दुनिया भर की परेशानियां होंगी, दुनिया का गम होगा, तोबा का खट्टा होगा, नजात की फिक्र होगी, अरे अजाब की फिक्र होगी। बंदगान खुदा जब मैं ही न रहूंगा तो अजाब किसे, शराब किसे। बंदगान खुदा तुम खुद से गुजर जाओ तो तय हो गई मंजिल। कुरान मिला तो शब बरात मिल गई, मोहम्मद मिले तो दोनों जहां की बरात मिल गई। बंदगान खुदा हर लम्हा अगर तुमने खुद को हटाकर मोहम्मद को रख दिया तो बंदगान खुदा आप फिर अजाब हो सकता है। जहाँ हुजूर हो वहाँ मातम कैसे हो सकता है। जो दिल हो जलवगाहे यार उसमें गम नहीं होता, जो दिल हो जलवगाहे यार उसमें गम नहीं होता। जहाँ सरकार होते हैं वहाँ मातम नहीं होता, जहाँ हुजूर होंगे वहाँ नफ्स मुतमइन्ना होगा, जहाँ हुजूर होंगे वहाँ अब्दियत कामिला होगी, जहाँ हुजूर होंगे वहाँ आजाद की बाजी कहाँ, वहाँ तो ईशा राजिया होगा, जहाँ हुजूर होंगे वहाँ जन्नत जात की सैर ही सैर होगी, जहाँ हुजूर होंगे वहाँ कोई और होगा तुम ना होगे। बंदगान खुदा जहाँ हुजूर होंगे वहाँ रहमतों की बारिश होगी, जहाँ हुजूर होंगे वहाँ अरे नानाए जन्नत ही होंगे, अरे जहन्नम की आजाब नहीं होंगे। सरकार जहाँ होंगे कुरान आया तुम्हारे पास तो तुमको शब बरात मिल गई, मोहम्मद आया खुलकर तुम्हारे सामने तो बंदगान खुदा क्या होगा, गुनाहगार तू नहीं रहेगा, मुस्तफा रह जाएंगे। इससे बड़ी और क्या तारीफ हो सकती है कि तू न रहे, नबी रहे, तू रहे, खुदा रहे। बंदगान खुदा इससे और क्या होना है कि जब हुजूर मिलते हैं हुजूर का मिलना ही खुदा का मिलना है, हुजूर का खुलना ही खुदा का खुलना है, हुजूर की हकीकत का इंकशाफ ही खुदा की हकीकत का इंकशाफ है। बंदगान खुदा ने बता दिया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, यकीनन हमने उसे उतारा एक मुबारक रात में। हु कह दिया ज़मीर लाली, इसमें बारिश नहीं रखा कि हु से तुम मोहम्मद की तरफ भी जाओ या कुरान की तरफ भी जाओ। कोई कुरान तक जाता है, कोई साहिब कुरान तक जाता है। इन्ना अंज़लनाहु तंजील का लफ्ज़ नहीं रखा, इंजाल का लफ्ज़ रखा। तंजील में तदरीज होती है, तंजील में
تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے، انسان میں ایک ہی وقت ہوتا ہے. بندگان خدا بے خودی یہ لمحے میں تاری ہوتی ہے اور تدریجن نہیں ہوتی. تو بندگان خدا ہم نے اسے اتارا مبارک لمحے میں، جب حضور ہے میں نہیں ہوں کا احساس ہوتا ہے. وہ مبارک لمحہ اس لمحے سے بہتر کیا لمحہ ہو سکتا ہے. بندگان خدا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین ہمیں یقیناً بیان میں ربے ہیں. بندگان خدا در چیز بات کا کہ جب وہ تم پر کھل گئے آپ پھر تم میں آؤ، انہیں کو رہنے دو. اپنے آپ میں آنے سے جب حضور کرسی پر بیٹھ گیا اس کرسی پر تم نہ بیٹھو. جس کرسی پہ شہر بیٹھتا ہے پھر اگر مرید شامل ہے مرید صادق ہے تو اس کرسی کو پھر شہر کے لیے وقت کر دیتا ہے کہ بھائی شاید اس کرسی پہ ایک لمحے کے لیے میرا شہر بیٹھ گیا، اب میں نہیں بیٹھوں گا. یاد ہے تمہارے تعین میں حضور نے دیوا کر دیا تو پھر اپنے تعین میں آنا گناہ ہے. ارے جو نبی کی بن گئی اب اس کو اپنا معاون بنانا ہے گستاخی ہے. نبی جہاں بیٹھے وہاں تم براجمان ہونا چاہتے ہو، نبی کی مسند پر تم آنا چاہتے ہو، نبی کی کرسی پر تم بیٹھنا چاہتے ہو، نبی کے مسند پر تم آ جانا چاہتے ہو. یہ بڑی گستاخی ہے جس میں انتخاب نبی کی ذات کا ہو گیا. وہ تعین انہیں کے لیے خاص کر دو، اس تعین میں اب تم آؤ. بندگان خدا تم مظہر بنو، مجھے انہیں کو رکھو. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر ہو جاتے ہیں، جب حضور جب تجلی فرما دیتے ہیں کہ تم نہیں وہ ہے، تو تم نہیں ہو وہ ہے. تو بندگان خدا اس سے مبارک اور کیا وقت ہو سکتا ہے، اس سے مبارک اور کیا ساتھ ہو سکتی ہے، اس سے مبارک اور کیا گھڑی ہو سکتی ہے، اس سے مبارک اور کیا لمحہ ہو سکتا ہے، اس سے مبارک اور کیا زندگی ہو سکتی ہے. بندگان خدا جب حضور کی حقیقت کا انتظام ہوتا ہے، بندگان خدا ان بزرگوں نے یہی ایک دولت سے سرفراز فرمایا ہے جس کی وجہ سے آج ان کے ہم قدم چومتے رہے. یہ ایک نور والے نے آ کر کتنوں کو نورانی بنا دیا. آج میں میرے سرکار کو یاد کر کے جب بھی ہوتا ہوں تو سرکار یہی میرے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو اپنے باپ کو دیکھ لے. میں نے اپنی مشاعریں چھوڑ دی ہیں اپنے درمیان میں. یہ نہیں کہ میں غائب ہو گیا، مجھے تو دیکھنا ہے. میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں بڑے بیان میں کہہ رہا ہوں. میں جب سرکار کو یاد کر کے ہوتا ہوں تو سرکار یہی کہتے ہیں کہ تیرے درمیان میری نشانیاں ہیں، میرے آئینے ہیں، میرے فوٹو ہیں، انہیں سے تو اب دل رہنا لیا کر کہ تیرا باپ موجود ہے. اور پھر میں ہمیشہ جب بھی میں میرے سرکار پہلی چاہتا ہوں اللہ رحمت برکاتہ اور کچھ کیا تو یاد کرتا ہوں کہ مجھے سرکار کا مظہر نظر آتے ہیں. ایک مرتبہ اور حضور کی سیرت اور حضور کے انداز میں تقریر جب میں یاد کرتا ہوں تو آپ کی سیرت اور انداز تقریر مجھے سرکاری کی یاد دلاتی ہے. میں کسی کے اگر اور میرے بھائی تمام نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ولی نہیں دیکھا، ہم نے ایسا ولی نہیں دیکھا ہے کہ سرکار جو ہے اپنے شیخ میں پناہ نظر آتے ہیں. تو جب ان بزرگوں کو یاد کرتا ہوں تو حضور کی جدائی کا غم جو ہے یوں سمجھے کہ ختم ہو جاتا ہے کہ سرکار میرے گئے ہیں بھی تو دوسری صورتوں میں ظاہر ہے، موجود ہے. اللہ ان تعلیمات کو برقرار رکھے، ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم اور دائم رکھے کہ ان بزرگوں نے اس دور پرفتن میں، اس بے دینی کے دور میں، اس دین بیداری کے دور میں، اس مارکا پرستی کے دور میں، اس پراشور زمانے میں کس پیغام کو لے کر یہ آگے بڑھیں گے. بندگان خدا کہاں ہے یہ حضرات اور کہاں ہے آج کا انسان، آج کا مسلمان. سوچتا ہوں تو بات بالکل عجیب سی لگتی ہے کہ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں اور لوگ کس طرف جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی ان کا پیغام زندہ ہے، ان کا پیغام بڑھ رہا ہے، ان کی بات سنی جا رہی ہے، ان کو لوگ چاہ رہے ہیں. یہ سب سے بڑی ان کی کرامت، یہ سب سے بڑی ان کی کرامت ہے. آج کا دور باوجود کا دور نہیں، آج کا دور نزدیک کا بھی دور نہیں، اس سے بدتر دور ہے. لیکن اس دور میں بھی ہم اولیاء اللہ سے خالی نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اور کیسے اولیاء؟ اس تک پہنچانے والے اولیاء نہیں، ذات تک پہنچانے والے اولیاء. اکثر اولیاء تو اس تک پہنچاتے ہیں. تو یا اللہ پڑھو 10 لاکھ بار مجھے صبح دیتے یا اللہ
سیدھی طرف 5 لاکھ بار، دائیں طرف 5 لاکھ بار، کچھ دیر بولنے میں چاہے ایک ٹانگ اٹھا کے اللہ اللہ بولتے